یہ کہانی کسی دور گاؤں چڑیاپور کی کہانی ہے۔ ایک سال پہلے کالو کوا اور گوری کوی کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد تک کالو کوا اپنی پتنی کو بہت اچھی سے رکھتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد کالو کوا اپنی پتنی پر بہت ظلم کرنے لگتا ہے۔ کالو جی، آج میں نے انڈا دیا ہے، میں اس لیے بھوجن لینے نہیں جا سکتی۔ آج آپ اپنے لیے اور میرے لیے بھوجن لے کر آنا۔ ارے تو کالی، تیری زبان بھی کالی، تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں؟ اب جاؤ، جا کر بھوجن لاؤ، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میں نہیں جا سکتا بھوجن ڈھونڈنے۔ پھر گوری کوی کالو کوی کو بنا کچھ کہے بھوجن لینے چلی جاتی ہے۔ ارے گوری کوی، اگر تم ایسی ہی بھوجن ڈھونڈتی رہی تو تمہارا انڈا تو خراب ہو جائے گا۔ تو تمہیں بتاؤ کبوتر، میں کیا کروں؟ کالو کوی کو تو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی میرے انڈے دینے کی اور نہ ہی اس انڈے کو دیکھنے کی۔ میں کیا کروں؟ مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کوا بہت بدل چکا ہے۔ واو، آج تو کتنا اچھا موسم ہے۔ اگر اس ٹائم پر مجھے دارو مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ ارے مل جائے گا، مل جائے گا، بس تم تھوڑی سی مدد کر دو۔ دیکھو، میں تمہیں دارو دے دوں گا۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں صرف میری پتنی کے گہنے پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، اسی لے کر آؤ، جلدی جاؤ اور اس گہنوں کو لے کر آؤ، آج ہم خوب نشہ کریں گے، جلدی کرو، جلدی جاؤ۔ کالو کوا آ کر اپنے گھر میں گوری کے گہنے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ارے کالو جی، کیا ہوا؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے گوری، تمہارے وہ گہنے کہاں ہیں؟ لاؤ لاؤ، مجھے دے دو۔ کالو جی، آپ وہ گہنے بیچ کر دارو پیئیں گے نا؟ ارے کچھ تو شرم کرے، اپنے آنے والے بچے کا کچھ خیال کرے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انڈے کا خیال کرنا تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں۔ میں نے جتنا کہا اتنا کرو، لا کر وہ گہنے مجھے دے دو، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ پھر کالو کوا گوری کے گہنے لے کر چلا جاتا ہے۔ آدھی رات کو کالو کوا نشے میں دھو کر اپنے گھر پر آتا ہے۔ گوری کوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر آتی ہی کالو کوا نشے میں دھو کر سو جاتا ہے۔ ماما، آپ نے میری شادی بہت غلط پکشی سے کر دی ہے۔ ایک بار تو اس کے بارے میں جان لی تھی، آپ نے بھی نہ جانے میری شادی اس کالو کوی سے کیوں کر دی ہے۔ اگلے دن صبح ہو جاتی ہے۔ میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ میں چائے کہاں سے لے کر آؤں؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی چینی ہے، نہ ہی چائے پتی ہے۔ جاؤ جاؤ، کبوتر کے گھر سے مانگ کر لاؤ۔ کبوتر بہن تمہاری بہت اچھی سہیلی ہے، جاؤ نا، میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ پھر گوری کوی کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے۔ گوری گوری، ایسا کب تک چلے گا؟ تم آگے اپنے بچے کو کیسے پالو گی؟ اس آوارہ گورے کے ساتھ کیسے رہو گی؟ میری بات مانو تو تم اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، اس آوارہ کوی کی فکر نہ کرو۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں اب اپنی ماں کے گھر جاؤں گی۔ اگر وہاں مجھے کسی کے گھر کے کام کرنا پڑے میں کر لوں گی، پر اب میں کالو کوے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر گوری کوی اپنے گھر آتی ہے، وہاں سے سامان باندھتی ہے اور جانے لگتی ہے۔ تو کالو کوا کہتا ہے، ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جا رہی ہو اپنے انڈے کو ساتھ لے کر جاؤ۔ میں اپنے ماں کے گھر جا رہی ہوں، تم رکھو اپنا انڈا اپنے پاس۔ پھر گوری کوی انڈے کو چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ گھر میں اناج تھا تو کالو کوا اناج کھاتا اور سو جاتا۔ ایک دن انڈے سے آواز آتی ہے، پپا، میری کیا غلطی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس دنیا میں آنے سے پہلے مار رہے ہو؟ پھر کالو کوا سپنے سے جاگ جاتا ہے اور اپنے انڈے کو دیکھنے لگتا ہے۔ ارے گوری بیٹا، اپنے لیے نہ صحیح اپنے انڈے کے لیے کالو کوے کے ساتھ رہ لیتی۔ ماں، میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کالو کوے نے مجھے اتنا مارا ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ رہنے کو دل نہیں کر رہا۔ مما فکر نہ کریں، بس میں آ گئی ہوں۔ وہ کالو کوا بہت برا تھا، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔
अगले दिन सुबह जब कालू कौवा उठ जाता है और अपना अंडा सीधा कबूतर के पास लेके जाता है। कबूतर बहना, मेरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है, क्या तुम मेरे अंडे को अपने पास रख सकती हो? बेशरम कालू कौवे, ये बात तुम्हें पहले सुननी चाहिए थी, जब अपनी पत्नी के साथ तुम बहुत जुल्म कर रहे थे। अब जाओ, अपना अंडा लेकर जहाँ मन करे वहाँ जाओ। मुझे पता है कि आप अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करते थे, चले जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कालू कौवा इधर उधर घूमता फिरता था, लेकिन कोई भी पक्षी उससे अंडा नहीं लेता था। आखिरकार वो तंग होकर अपने घर चला जाता है। क्या करूं यार, ये तो मेरे लिए मुश्किल हो गया है। कितने दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। और देखो इस अंडे को, माँ के बगैर इसका क्या हाल हो गया है। ये बात सच है कि माँ के बगैर घर की खूबसूरती खत्म हो जाती है। मैं भी चलकर अपनी पत्नी को राजी करूँगा, उसको अपने घर वापस लेकर आऊँगा। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। फिर उसके बाद कालू कौवा अपनी बीवी को राजी करने चला जाता है। माफ़ कर दो मेरी पत्नी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उस हमारे अंडे को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए अपने घर। अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया है। मैं भी पूरा दिन उस अंडे के बारे में सोचती रहती थी। अगर आज ना आते आप तो मैं कल वापस अपने घर चली जाती आपके पास। आपने बहुत अच्छा किया है। और हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आइंदा के लिए मेरे ऊपर जुल्म ना करना। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों घर जाते हैं तो उस अंडे से उनका बच्चा निकल चुका था। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और हाँ सुंदर से बच्चों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में मुझे बता दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।